نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. میں نے جو بھی آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پکی سچی توبہ کرنے کا حکم دیا. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر. توبۃ النصوح اسے کہتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا. توبۃ النصوح کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں کہ مفسرین نے لکھی ہیں. پکی سچی توبہ کہتے ہیں اس کو ہے نمبر 1 گناہ کو برا سمجھے، نمبر 2 گناہ کو فوراً چھوڑ دے، نمبر 3 آئندہ اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور بدن اگر اس گناہ میں ملوث تھا بدن کو فوراً اس گناہ سے ہٹائے. جس مجلس اور جس سوسائٹی سے اس گناہ کی عادت پڑی ہے اس مجلس اور اس سوسائٹی میں بیٹھنا چھوڑ دے. اور پھر ایک شرط ہے، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ بندے کا حق بندے سے متعلق ہے، بندے کا حق بندے سے متعلق ہے، تو لاکھ اللہ کے سامنے روتا رہے توبہ مکمل نہیں. جب تک اس بندے کا حق ادا نہیں کر دے گا تب تک پکی سچی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی نہیں کہلائے گی. اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا کوئی بھی حق رکھ رکھا ہے اور کسی کی زمین دبا رکھی ہے یا کسی کا کچھ بھی ہم نے ہڑپ کر رکھا ہے ناجائز طور پر، جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا لاکھ روتا رہے اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ نہیں ہوگی. توبۃ النصوح کی یہ شرائط ہے. اور علماء نے لکھا ہے رمضان کا آج تو آخری دن، رمضان کے ایام میں توبۃ النصوح کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے. لہذا پکی سچی توبہ کرنے کا اس رمضان کے آخری دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں. اور توبۃ النصوح دل سے توبہ کرنے کا نام ہے. ایک شرط یہ بھی، توبۃ النصوح ہم زبان سے توبہ کر تو لیتے ہیں، اللہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر رہے ہیں، لیکن دل میں پھر بھی وہی ہے عید ہو جانے کے بعد پھر نمازیں چھوڑے گا، پھر گناہ کرے گا. جس گناہوں میں پہلے سے لگا ہوا تھا میاں پھر بھی وہی کرنے ہیں، بس عید کا چاند نظر آ جائے پھر انہی گناہوں میں دوبارہ لگنا ہے. نیت اگر دل میں اندر سے یہ ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تب بھی توبہ مکمل نہیں. لہذا پکی سچی توبہ دل سے کرنی پڑے گی. اگر ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ نفس شیطان دو دشمن لگے ہوئے ہیں، وہ گناہ کرا دیتے ہیں، لیکن اگر گناہ پھر ہو دل میں یہ رکھے کہ میں توبہ تو دل سے پکی سچی کر رہا ہوں، لیکن اگر گناہ پھر سے ہو گیا پھر سے توبہ کر لوں. یہ توبہ کے قابل ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی. اللہ ہم سب کو ان کامل شرطوں کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں ابھی کچھ جگہ دیکھ رہا تھا، ایک تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی جو اللہ نے ہمیں دی تھی. اس میں اس کے گزر جانے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو ہم نے اس میں نیک عبادتیں کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. معافی کی توفیق سے ہم نے کی ہے، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، مسجد میں بھی نہیں آئے. رمضان میں بھی کچھ ایسے ہوں گے تھوڑے بہت لوگ. تو لہٰذا ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی توفیق سے جو ہم نے کام کیے ہیں، اور پھر ان کی قبولیت کی دعا مانگیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر یہ معلوم نہیں کہ ہم نے جو عبادتیں کر لی ہیں رمضان میں وہ ہماری عبادتیں قبولیت کے درجے میں ہیں یا مردودیت کے درجے میں. وہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہیں یا مردود بھی ہیں کوئی نہیں جانتا. لہذا اللہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت کی دعا بھی کرے. دوسری بات یہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں رمضان میں، ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ ہم نے جو کچھ کوتاہیاں کی ہیں، جو کچھ ناقدریاں کی ہیں، ان سے توبہ اور استغفار کریں.
تیسری چیز اہم یہ ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر دن گزر رہے ہیں، یہ زمانے کے ایام چل رہے ہیں، ہر گزرتا دن موت کے قریب کر رہا ہے، اور رمضان کے یہ ایام بھی گزر گئے ہیں، نہ جانے آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو، لہٰذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرے کہ اللہ جو گزر گیا ہے اس کو قبول کر لے، اور آئندہ ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ دوسرا رمضان نصیب فرمائے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ کامیاب انسان وہی ہے جس کو دنوں کا گزرنا، زندگی کے دنوں کا گزرنا جس کو اللہ سے قریب کر رہا ہو۔ چوتھی بات کیا ہے؟ زندگی کے دنوں کا گزرنا جس کو اللہ سے قریب کر رہا ہو اور ان چیزوں سے دور کر رہا ہو جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔ عمر کے جتنے دن آگے کو چل رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم عمر کے جتنے دن آگے کو چل رہے ہیں، انسان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے، انسان کی زندگی کے لمحات بڑھتے ہیں اور موت سے قریب ہوتا جاتا ہے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسا موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے آگے کو، تو ایسے کام زیادہ ہونے چاہیے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اور ایسے کاموں سے دوری ہونی چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک چیز یہ ہو، تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بہت سے علماء نے، اکابر نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، بہت سے لوگ رمضان کے جانے پر اظہار افسوس کر رہے ہیں، ہائے رمضان جا رہا ہے، لیکن اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کبھی 1 شوال سے 1 مہینہ اور روزے رکھنے پڑیں گے تو وہ بہت زیادہ غم میں پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، ہاں اتنی بات ہے کہ نیک لوگوں کو جن کو عبادت میں مزہ آتا ہے ان کو رمضان کے جانے پر غم ہوا کرتا ہے۔ تو ہم تم جس بھی درجے میں ہیں، لہذا ہمیں تو اتنا کرنا چاہیے کہ رمضان جانے پر جو عبادتیں ہم نے کر لی ہیں ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ بس اظہار شکر کرنا چاہیے اور کوتاہیوں پر توبہ استغفار۔ اور اب 5ویں چیز یہ ہے، ایک رمضان کے آخری ایام میں محاسبہ کرنے کی، جیسے ہم نے رمضان کو کوشش کر کے گزارا، باقی زندگی بھی اسی طرح گزارنے کا ارادہ کرے۔ انسان آخری دن میں یہ تہیہ کرے کہ میں باقی پوری زندگی بھی اسی طرح اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا، اور باقی پورا سال بھی رمضان کی طرح نیک اعمال میں گزاروں گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان تو نماز پڑھی ہے، اب عید کا چاند دکھنے کے بعد نماز کی بھی چھٹی اور دوسرے نیک اعمال کی بھی چھٹی، اب جھوٹ بھی خوب بولے گا اور رشوت بھی خوب لے گا اور دھوکہ دڑی بھی خوب کرے گا۔ لہذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، باقی سال بھی نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کے آخری ایام کا مقتضا ہے۔ ایک چیز اور ہے، 7ویں چیز یہ ہے، آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ نے حدیث میں پڑھ رکھا ہے، اللہ سے دعائیں تو کرنی ہے لیکن جہنم سے بچنے کے طریقے بھی اختیار کرنے ہیں، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے جہاں دعا کرنے کے لیے کہا ہے جہنم سے آزادی مانگو، وہی قرآن میں یہ بھی فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے جہنم کی آگ سے بچنے کے، جس کی سختی بہت زیادہ ہے، جس کی سختی کا اندازہ علماء نے لکھا ہے اس حدیث سے ہی کیا جا سکتا ہے، جو حدیث شریف آپ نے مشہور پڑھ رکھی ہے کہ جہنم پہ سب سے ہلکا اور ادنا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو۔ آپ اندازہ کر لیجئے سخت عذاب کتنا ہو۔ لہذا جہنم کی جس کی اتنی سختی ہے، اس سے جہاں پناہ مانگنے کو کہا گیا، جہنم سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ انسان نیک اعمال میں زندگی گزارے اور برائیوں سے بچے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا تقاضا یہی۔ اور پھر ظاہر ہے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر بہت وسیع ہے۔
بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی جلدی ماں باپ بھی راضی نہیں ہوتے روٹھے ہوئے، اتنی جلدی بھائی بہن روٹھے ہوئے بھی راضی نہیں ہوتے، وہ بھی اتنی سختی کر دیا کرتے ہیں کہ میری قبر تک نہ میرے پاس آنا، لہذا لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے جلدی راضی بھی اپنے بندے سے ہو جایا کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرنے کا اہتمام ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔